اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون الذی لا یدرکہ بعد الہمم ولا ینالہ غوث الفتن الذی لیس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا اجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الریاح برحمته وودد بالصخور میدان ارضه اول الدین معرفته وکمال معرفته التصدیق به وکمال التصدیق به توحیده وکمال توحیدہ الاخلاص له وکمال الاخلاص له نفی الصفات ان یا اعظم من کل عظیم یا کرم من کل کریم یا رحم من کل رحیم یا الطف من کل لطیف یا جل من کل جلیل یا ذا الحمد والثناء یا ذا الفخر والبہاء یا ذا المجد والثناء یا ذا الآلاء والنعماء یا عماد اللہ عماد اللہ یا سند اللہ سند اللہ یا ذخرم اللہ ذخر اللہ یا انیسم اللہ انیس اللہ یا شرفم اللہ شرف اللہ یا عزم اللہ عز اللہ۔ الہی انت الخالق وانا المخلوق، انت الرازق وانا المرزوق، انت المعطی وانا السائل، انت الراحم وانا المرحوم، انت المالک وانا المملوک، انت السید وانا العبد۔ والصلاة والسلام مولانا مولا الثقلین جد الحسنین ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین آمین یا رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی قرآن الحکیم وہو اصدق الصادقین وقولہ الحق بالحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اشکر لی ولوالدیک، صلوات بر محمد و آل محمد۔ آپ حضرات سے گزارش ہے ایک مرتبہ سورہ الحمد، 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم سید محمد حیدر ابن فخر الحسن مرحوم کو اصال فرمائیں۔ اپنے اپنے مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے مل جل کر عظمت محمد و آل محمد پر نعرہ صلوات۔ عزیزان ایمان، بزرگان محترم، مجلس ایصال ثواب بعنوان برسی کے منعقد کی گئی ہے، لہذا چند باتیں بغرض ایصال ثواب کے عرض کرنا مقصود ہے۔ میں نے آپ کے سامنے سورہ لقمان، قرآن کا 31واں سورہ، اس کی آیت نمبر 14 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، جس میں پروردگار ارشاد فرما رہا ہے ان اشکر لی ولوالدیک، ہمارا شکریہ ادا کرو اور اپنے والدین کا شکریہ ادا کرو۔ چونکہ ایک باپ کی ایصال ثواب کی مجلس ہے، لہٰذا اسی عنوان سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ قرآن ہم کیوں شکریہ ادا کریں؟ کہا قرآن سے ہی پوچھو، ارشاد ہو رہا ہے سورہ ابراہیم، قرآن کا 14واں سورہ، آیت نمبر 7، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، if you are grateful I will give you more۔ اگر تم ہماری نعمتوں کا شکریہ ادا کرو گے تو ہم تمہاری نعمتوں میں زیادتی عطا کریں گے۔ قرآن ہم نے شکریہ ادا کر دیا،
کیا شکریہ ادا کرنے کے بعد ہم خدا پر احسان جتلائیں، اپنے والدین پر احسان جتلائیں کہ ہم نے آپ کا شکریہ ادا کر دیا؟ کہا نہیں۔ پھر قرآن آواز دے رہا ہے من یشکر فإنما یشکر لنفسہ۔ شکریہ ادا کرنے کے بعد دیکھو نہ ہی خدا پر احسان جتلانا، نہ ہی اپنے والدین پر۔ تمہارے شکریہ کی ضرورت نہ ہی خدا کو ہے، نہ ہی تمہارے والدین کو ہے، بلکہ تم جتنا شکریہ ادا کرو گے تمہارا ہی اتنا فائدہ ہوگا۔ یہ شکریہ تمہیں اتنا ہی زیادہ فائدہ پہنچائے گا۔ لہٰذا میں نے آیت پڑھی اور آیت کا ظاہری ترجمہ آپ کے سامنے پیش کیا۔ اب آئیے تفسیر کی وادیوں میں قدم رکھتے ہیں۔ تفسیر نور علامہ محسن قراتی صاحب اپنی اس تفسیر میں تحریر فرماتے ہیں اسی آیہ کریمہ کے ذیل میں کہ سرکار ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور نے ایک دن علی کو اپنی بارگاہ میں بلایا اور بلانے کے بعد کہا یا علی جائیے، لوگوں کے درمیان کچھ اعلانات ہیں انہیں کر دیجئے، کچھ پیغامات ہیں انہیں دے آئیے۔ پوچھا یا نبی اللہ وہ پیغامات کیا ہیں؟ نبی نے ارشاد فرمایا یا علی جائیے، جا کر کہیے کہ جو انسان بھی اپنے والدین کی اطاعت نہیں کرے گا اس پر خدا کی لعنت ہوگی، جو بھی غلام اپنے آقا سے فرار اختیار کرے گا اس پر خدا کی لعنت ہوگی، جو بھی کاریگر اور اجیر کا حق نہیں دے گا اس پر خدا کی لعنت ہوگی۔ مولا کائنات لوگوں کے درمیان آئے، اعلان کرنا شروع کیا، اے لوگوں سنو، ہمارے نبی نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو بھی والدین کی اطاعت نہیں کرے گا اللہ کی لعنت ہوگی، جو بھی غلام اپنے آقا سے فرار اختیار کرے گا خدا کی لعنت ہوگی، جو بھی کسی کاریگر اور اجیر کا حق نہ دے گا اس پر خدا کی لعنت ہوگی۔ علی نے پیغامات سنائے اور واپس آ گئے۔ اب نبی کو احساس ہوا کہ لوگوں نے پیغام کی گہرائی کو نہیں سمجھا، اصل مقصد تک لوگ پہنچے نہیں کہ آخر ہمارا پیغام کیا تھا، ہم کہنا کیا چاہ رہے تھے۔ چونکہ جب علی نے پیغام سنایا تو لوگوں نے کہنا شروع کیا کہ علی یہ کوئی نئی بات تو ہے نہیں، ہم جانتے ہیں کہ والدین کی اطاعت ضروری ہے، غلام اپنے آقا کی اطاعت کرے، کارگر اور اجیر کا حق دیا جائے، اس میں نئی بات کیا ہے؟ تو جب نبی کو احساس ہوا تو نبی نے دوبارہ علی کو بلایا اور بلانے کے بعد کہا یا علی اب جائیے ایسے پیغام دیجئے۔ کیسے پیغام دیجئے؟ بتلا دیا۔ علی آ گئے لوگوں کے درمیان، اے لوگوں سنو، میرے نبی نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو بھی اپنے والدین کی اطاعت نہ کرے اس پر خدا کی لعنت ہوگی، لیکن یاد رکھو اس والدین سے مراد تمہارے دنیاوی والدین نہیں ہیں بلکہ رہبر آسمانی والدین ہیں۔ اس کے بعد نبی نے ارشاد فرمایا ہے اے لوگوں سنو یا علی انا و انتا ابوا ہذہ الامہ، اے علی ہم اور تم اس امت کے باپ ہیں، لہذا جو ہماری اطاعت نہیں کرے گا اس پر خدا کی لعنت ہوگی۔ اے لوگوں نبی نے کہا ہے سنو، جو بھی غلام اپنے آقا سے فرار اختیار کرے اس پر خدا کی لعنت ہوگی۔ اس کے بعد نبی نے کہا یا علی انا و انتا مولا ہذہ الامہ، اے علی ہم اور تم اس امت کے آقا ہیں، لہذا جو بھی ہماری اطاعت نہیں کرے گا اس پر خدا کی لعنت ہوگی۔ اے لوگوں سنو، نبی نے کہا ہے جو بھی کسی کارگر اور اجیر کا حق نہ دے اس پر خدا کی لعنت ہوگی۔ اس کے بعد نبی نے کہا ہے علی ہم اور تم اس امت کے لیے اجیر مقرر ہوئے ہیں، جو بھی ہماری محبت کا حق ادا نہ کرے اس پر خدا کی لعنت ہوگی۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ عزیزان ایمان ایک منزل کی طرف آنا چاہتا ہوں، یہ تھوڑا سا تمہیدی مرحلہ ہے جو گزر گیا، اب اصل گفتگو کی طرف میں آ گیا۔ والدین کا شکریہ ادا کرو، یہ والدین رہبر آسمانی والدین ہیں۔ دیکھیے جب دنیاوی والدین ان کی اہمیت اتنی زیادہ بتلائی گئی تو جو رہبر آسمانی والدین ہیں تو ذرا سوچئے ان کا مرتبہ کیا ہوگا، ان کا مقام کیا ہوگا، ان کی عظمت کیا ہوگی۔ ہم نے غور کیا کہ جو دنیاوی والدین ہیں اسلام ان کے حقوق بتلا رہا ہے، کہہ رہا ہے دیکھو خبردار
چاہے وہ بیٹے کے سلسلے میں ہو یا والدین کے سلسلے میں ہو. جب بچوں کے سلسلے میں اسلام نے حقوق بیان کیا تو کہا دیکھو یحسن اسما، والدین کو چاہیے کہ اپنے بچوں کا اچھا نام رکھیں. یحسن ادبا، انہیں بہترین ادب سکھائیں. ویعلمہ القرآن، اور اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دے. اور جب والدین کے حقوق کی بات آئی تو ارشاد ہوا ان یطیعہ فی کل شیء الا فی معصیۃ اللہ. دیکھو بچوں کو اپنے والدین کی ہر چیز میں اطاعت کرنی ہے سوائے معصیت پروردگار کی. ذرا محسوس کیجئے یہ جو دنیاوی والدین ہیں ان کے حقوق کو جب اسلام بتلا رہا اتنی گہرائی کے ساتھ، تو جو رہبر آسمانی والدین ہیں ان کے حقوق کیا ہے ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ آخر ان کا حق کیا ہے ہمارے اوپر. اور ظاہر سی بات ہے باپ اور بیٹا، رہبر آسمانی والدین اگر وہ ہے تو ہم ان کے بچے ہیں، تو لہذا دونوں طرف سے ان کا بھی کچھ حق ہے اور ہمارا بھی کچھ حق ہے. تو اب تلاش کرنا پڑے گا کہ وہ حق کہاں ہے، تو پھر اسی دروازے پر جانا پڑے گا جس دروازے پر جا کر نبی سلام کیا کرتے تھے. السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ، اے اہل نبوت آپ پر سلام ہو. یعنی علی کا دروازہ، حسن کا دروازہ، حسین کا دروازہ، سجاد کا دروازہ، باقر کا دروازہ، ہم اسی دروازے پہ آ گئے. ہم نے سر کو جھکا دیا، یا علی بتلائیے رہبر آسمانی والدین کے حقوق کیا ہے. آواز آئی نادان گھبراتا کیوں ہے، جب تو نے اپنے سر کو ہمارے در پر جھکایا ہے تو ہم اتنی بلندی عطا کریں گے، اتنی معراج عطا کریں گے. کائنات حیرت سے پوچھے گی یہ کون ہے جو اتنا اعلیٰ ہے، یہ کون ہے جو اتنا بلند ہے، یہ کون ہے جو اتنی عظمتوں والا ہے. تو بتلایا جائے گا یہ نبی کے چاہنے والے ہیں، یہ علی کے چاہنے والے ہیں، یہ حسن کے چاہنے والے ہیں، یہ حسین کے چاہنے والے ہیں. توجہ ہے عزیزان ایمان، ہم آ گئے علی کے دروازے پر. عزیزان ایمان، علی کے سارے کلمات کو چھوڑ دیجئے، صرف وہ کلمات جسے علامہ رضی نے نہج البلاغہ میں جمع کیا ہے، اگر ہم صرف اور صرف اس کا مطالعہ کر لیں تو ہماری زندگی سنوارنے کے لیے کافی ہے. اور کائنات گواہ ہے نہج البلاغہ کا کلام کوئی عام کلام نہیں، اس لیے کہ معصوم کی زبان ہے، نورانی کلمات ہیں، معصوم کے کلمات ہیں. ظاہر سی بات ہے اس کلام کے لیے ضمانت لی گئی ہے. کلام الامام میں امام الکلام کا دیکھو، امام کا کلام خود کلام کا بھی امام ہوتا ہے. ہو سکتا ہے ہم کوئی بات کہیں آج ثابت ہو کل کاٹ ہو جائے، لیکن جب معصوم کوئی کلام کرتا ہے تو اس میں ماضی بھی ہوتا ہے، حال بھی ہوتا ہے، مستقبل بھی ہوتا ہے. تو لہٰذا اب نہج البلاغہ کا ذرا مطالعہ کیجئے، اور ظاہر سی بات ہے معصومین کے کلمات ہیں، ان کی فصاحت و بلاغت کو سمجھنے کے لیے ہمارے لیے کم سے کم اتنا ضروری ہے کہ ہم نے اہل بیت کے دسترخوان علم سے کچھ رزق حاصل کیا ہو، تب جا کر ہم اس کلام کی فصاحت و بلاغت کو سمجھ پائیں گے. ورنہ تاریخ گواہ ہے بلغائے عرب ادب کے حجروں میں معتکف ہو گئے، فصاحت کے تجلے بلاغت کے فرات خشک ہو گئے، لیکن کائنات نہج البلاغہ کا جواب نہ لا سکی. کیوں؟ اس لیے کہ یہ علی کا کلام ہے. آئیے ذرا تلاش کیا جائے کہ رہبر آسمانی والدین کے حقوق کیا ہیں. تو ہم نے نہج البلاغہ کا مطالعہ کرنا شروع کیا تو خطبہ نمبر 34 جہاں پر خطبہ ختم ہو رہا ہے وہیں پر علی نے رہبر آسمانی والدین کے حقوق کو بیان کیا ہے. مولا متقیان حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام مولا ارشاد فرما رہے ایھا الناس انا لی علیکم حقا ولکم علی حق. اے لوگو کچھ حقوق ہمارے ہیں، ہم باپ ہیں. یا علی انا وانت ابوا ھذہ الامہ، علی ہم اور تم اس امت کے باپ ہیں، تو لہذا کچھ حقوق ہمارے ہیں اسے میں ادا کروں گا. کچھ حقوق تمہارے ہیں، تم اولاد ہو، لہذا تمہیں بھی اپنے حقوق کو ادا کرنا ہے. یا علی بتلائیے آپ کا حق کیا ہے؟ آپ باپ ہیں، باپ پہلے اولاد کے حقوق کو ادا کرے، پھر اس کے بعد اولاد سے اپنے حق کا مطالبہ کرے. حق یہی ہے. علی آواز دیں گے نادان میں پہلے اپنا ہی حق بتلاؤں گا. یا علی بتلائیے آپ کا حق کیا ہے؟ علی نے 4 حقوق اپنے بتلائے ہیں اور 4 حقوق ہمارے بتلائے. بس یہی 8 حق سنیے اور یہی بہترین اصالہ ثواب ہے کہ رہبر آسمانی والدین ان کے حقوق کیا ہیں. علی کہتے ہیں سنو، باپ ہونے کی حیثیت سے پہلا حق علی کے اوپر یہ ہے فَالنَّصِيحَةُ لَكُمْ،
کہ یہ علی ہمیشہ تمہارا خیر خواہ رہے، علی ہمیشہ تمہاری خیر خواہی چاہے، ہر لمحہ علی نے ہماری خیر خواہی چاہیے، بتلایا ہے صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے، حق کیا ہے، باطل کیا ہے۔ نہیں، پورا نہج البلاغہ خیر خواہی کے جملات مولا کے پڑے ہوئے ہیں، اٹھا کر دیکھیے۔ میں صرف ایک فقرہ علی کا عرض کروں گا، اٹھائیے کلمات غزال نمبر 456۔ مولا ارشاد فرماتے ہیں، دیکھو میں تمہاری خیر خواہی چاہتا ہوں، باپ ہوں، باپ بچوں کی خیر خواہی چاہتا ہے۔ مولا کہتے ہیں احر جدو لمازہ لہا، کیا تم میں کوئی جوان مرد ہے، کوئی بہادر ہے، کوئی ایسا ہے جو اس دنیا کو چبائے ہوئے لقمے کو اس کے اہل کے لیے چھوڑ دے؟ خبردار، دیکھو دنیا کے چکر میں نہ آنا، جو اس کے اہل کے لیے ہے، تمہارے لیے نہیں ہے۔ مولا پھر ہمارے لیے کیا ہے؟ مولا اسی میں آگے ارشاد فرما رہے ہیں، اِنَّهُ لَيْسَ لِأَنفُسِكُمْ ثَمَنٌ إِلَّا الْجَنَّةُ فَلَا تَبِيعُوهَا إِلَّا بِهَا۔ اپنا مقام پہچانو، اپنی عظمت پہچانو، تمہارا قد بلند ہے، تمہاری عظمت بلند ہے، تمہارے نفس کی قیمت جنت ہے، اس سے کم پر فروخت نہ کرنا، اس سے کم پر نہ بیچنا۔ جو اہل دنیا ہے ان کے لیے دنیا ہے، تمہارے نفس کی قیمت جنت ہے۔ جب میں نے یہ قول پڑھا تو دل چاہتا ہے آگے بڑھ کر علی سے پوچھ لیا جائے، یا علی آپ نے ہمارے نفسوں کی تو قیمت بتلا دی، ذرا اپنے بھی نفس کی قیمت بتلا دیجئے، آپ کے نفس کی قیمت کیا ہے؟ عجب نہیں علی آواز دے نادان، اگر ہمارے نفس کی قیمت دیکھنی ہے تو شب ہجرت بستر رسالت پر آ جانا، جہاں نفس بک رہا ہے مرضی خریدی جا رہی ہے۔ صلوات پڑھے محمد وال۔ پہلا حق باپ ہونے کی حیثیت سے، فَالنَّصِیحَةُ لَكُمْ، کہ یہ باپ تمہارا خیر خواہ ہے، بتلائے صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے۔ یا علی دوسرا حق کیا ہے آپ کا؟ علی کہہ رہے سنو، توفیر فیکم علیکم، نہج البلاغہ خطبہ نمبر 34 اٹھا کر دیکھیے۔ دوسرا حق یہ ہے کہ میں تمہیں برابر برابر حق دوں، برابر برابر حصہ دوں، نہ کسی کو زیادہ نہ کسی کو کم۔ تاریخ نے لکھا کہ علی سے پہلے جتنے حاکم اپنے اعتبار سے بانٹ رہے ہیں، رشتہ دار کو زیادہ دے دیا، غریب کو کم دے دیا، امیر کو اور دے دیا، عرب کو اور دے دیا، غیر عرب کو نہیں دیا۔ لیکن جب علی تخت خلافت پر آئے ہیں تو علی نے کہا نہیں، میری نگاہ میں سب برابر ہیں، کالا بھی برابر ہے، گورا بھی برابر ہے، امیر بھی برابر ہے، غریب بھی برابر ہے، عرب بھی برابر ہے، غیر عرب بھی برابر ہے۔ علی نے سب کو برابر دینا شروع کیا۔ انصاف سے بتلائیے، اگر عہدہ اور منصب بڑا ہو اور کوئی اپنا مانگنے والا آ جائے تو انسان سب کچھ بھول کر پہلے اس کی مدد کر دیتا ہے، پھر بھول جاتا ہے عدالت کیا ہے، کیسے چلنا ہے، قانون کیا ہے۔ لیکن سلام کیجیے علی کو، توفیر و فیکم علیکم، علی سب کو برابر برابر دیں گے۔ اور یہی وجہ ہے، اٹھائیے نہج البلاغہ خطبہ نمبر 221، علی کے جملے آج بھی موجود ہیں۔ علی کہہ رہے ہیں، سگا بھائی آیا ہے، یا علی ہمیں کچھ عطا کر دیجئے۔ مولا کہہ رہے ہیں، واللہ لقد رأیت عقیلا، قسم خدا کی میں اپنے بھائی عقیل کو دیکھ رہا تھا۔ کیسا دیکھ رہا تھا؟ قد املہ، کہ فقر و فاقے نے عقیل کو گھیر رکھا تھا، حتی استباحنی من بردکم ساعا، جہاں تک کہ تمہارے گندم میں سے، تمہارے گیہوں میں سے عقیل کچھ طلب کر رہے تھے، بھائی ہمیں کچھ عطا کر دیجئے، بھائی ہمیں کچھ عطا کر دیجئے۔ اور مولا کہہ رہے ہیں، ورأیت صبیانا، در حالانکہ میں ان کے بچوں کو دیکھ رہا تھا، شوز الشعور غبر الالوان من فقرہم، میں دیکھ رہا تھا کہ ان کے بچوں کے چہرے فقر و فاقے کی وجہ سے سیاہ ہو گئے ہیں، ان کے بال بکھرے ہوئے ہیں، کأنما سفدت وجوہہم بالاسلم، ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ کسی نے نیل چھڑک کر ان کے چہروں کو سیاہ کر دیا ہے۔ ایسے عالم میں
سگا بھائی اپنے سگے بھائی سے مانگ رہا ہے، بھائی ہمیں کچھ دے دو، بھائی ہمیں کچھ عطا کر دو۔ علی کہتے ہیں میں انکار کرتا رہا، وہ اصرار کرتے رہے، لیکن بھائی ہے، ظاہر سی بات ہے جب کئی مرتبہ تکرار کی تو علی نے بھائی کی باتوں کو کان لگا کر سننا شروع کر دیا۔ جیسے ہی غور سے عقیل کی باتوں کو سننا شروع کیا تو اب علی کہتے ہیں فَظَنَّ أَنِّي أَبِي أُحْدِينِي، عقیل کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ لگتا ہے آج علی میرے ہاتھوں اپنے دین کو بیچ دیں گے، علی اپنے دین کو بیچ دیں گے۔ کہا جیسی عقیل کے ذہن میں یہ خیال آیا فَأَحْمَيْتُ لَهُ حَدِيدًا ثُمَّ أَدْنَيْتُهَا مِنْ جِسْمِهِ، میں نے ایک لوہے کے ٹکڑے کو گرم کیا، عقیل کے جسم کے قریب لے گیا، لوہے کی تپش اتنی تھی کہ عقیل برداشت نہ کر سکے، فَزَجَّ زَجِيجًا ذِي أَدْنَفٍ مِّنْ أَلَمِهَا، عقیل اس کی تپش کی وجہ سے ایسے چیخے جیسے کوئی بیمار درد کی وجہ سے چیختا ہے۔ تو میں نے کہا سکلت کا سواکن یا عقیل، اے عقیل گریا کرنے والی تم پر گریا کرے، اتئنو من حدیدت احباہا انسانوہا للعبے، اے عقیل تمہیں کیا ہو گیا ہے، ایک لوہے کے تپش کو تم برداشت نہیں کر پا رہے ہو جسے ایک انسان نے مذاق میں گرم کیا ہے، وتجرنی الی نار سجرہا جبارہا لغضبے، اور مجھے اس آگ کی طرف دعوت دے رہے ہو جسے قہار نے اپنے غضب سے روشن کیا ہے۔ اتئنو من العذاب ولا اینو من لظا، اے عقیل تم دنیاوی آگ سے تڑپو اور میں جہنم کی آگ سے نہ گھبراؤں، ہو ہی نہیں سکتا۔ علی نے منع کر دیا، نہیں دیا علی نے، کیوں؟ کہ اس لیے برابری توفیر و فیکم علیکم، علی کی نگاہ میں سب برابر ہیں، امیر بھی غریب بھی، اپنا بھی پرایا بھی۔ عزیزان ایمان کتاب پڑھیے تو آپ کو احساس ہوگا کہ اس باپ نے کیسے اپنے حقوق کو ادا کیا ہے۔ تاریخ گواہ ہے، یہ تو بھائی ہے، سگی بہن جناب ام ہانی آ گئی، یا علی ہمیں کچھ عطا کیجئے، کچھ دیجئے۔ علی نے کہا انہیں دے دو، 40 درہم دے دو، اور کچھ مقدار بتائی گندم کی، دیا، لے کے واپس چلی گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد ان کی کنیز علی کی خدمت میں، یا علی ہمیں بھی کچھ دیجئے۔ علی نے کہا اسے بھی 40 درہم دو، جتنا گندم ام ہانی کو دیا اتنا ہی اسے بھی عطا کرو۔ کنیز نے لیا، لے کر واپس۔ فطرت ہے انسان کی۔ ام ہانی نے پوچھا بتلاؤ میرے بھائی نے کتنا دیا؟ کہا 40 درہم دیا اور یہ گندم کی مقدار دی۔ کہا رے جتنا مجھے دیا اتنا تمہیں دیا، جبکہ میں تو علی کی بہن ہوں، میں عرب ہوں، میں آزاد ہوں، تم کنیز ہو، تم غیر عرب ہو، تم علی کی بہن نہیں۔ علی نے مجھے اور تمہیں برابر کیوں دیا؟ یہی تقاضا واپس ام ہانی کو علی کی خدمت میں کھینچ لایا۔ یا علی اے میرے بھائی، میری جان آپ پر قربان ہو جائے، آپ نے جتنا مجھے دیا اتنا میری کنیز کو دیا، جبکہ میں آپ کی بہن ہوں، میں قریش سے ہوں، میں عرب ہوں، میں آزاد ہوں، آپ نے دونوں کو برابر کیوں دیا؟ جب ام ہانی کہہ کر خاموش ہو گئی تو علی نے سر کو جھکا کر کہنا شروع کیا، اے ام ہانی تم نے جو بھی کہا میں پورے قرآن میں دیکھ رہا ہوں، کہیں نہیں لکھا کہ علی کی بہن ہونا فضیلت کی بات ہے، آزاد ہونا فضیلت کی بات ہے، قریش ہونا فضیلت کی بات ہے، بلکہ ہم قرآن میں دیکھ رہے ہیں، قرآن کہہ رہا ہے اِنَّا اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، اللہ کے نزدیک وہی محترم ہے جو سب سے زیادہ متقی پرہیزگار ہے۔ صلوات پڑھے محمد۔ محسوس کریں عزیزان ایمان اس رہبر آسمانی والدین کے حقوق کو، کیسے اپنے حق کو ادا کر رہا ہے۔ بہن میں پورے قرآن میں دیکھ رہا ہوں، کہیں نہیں لکھا کہ علی کی بہن ہونا فضیلت کی بات، عرب ہونا فضیلت کی بات، آزاد ہونا فضیلت کی بات نہیں، بلکہ اللہ کے نزدیک وہی محترم ہے جو سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار ہے۔ دوسرا حق علی نے مکمل ادا کیا۔
تیسرا حق، یا علی بتلائیے آپ باپ ہیں کیا کریں گے؟ کہا اولاد کے سلسلے میں ہم خواب غفلت میں نہیں، ہم بیدار ہیں، بیدار۔ یا علی کیا کیجیے گا؟ کہا تیسرا حق وَتَعْلِيمُكُمْ كَيْ لَا تَجْهَلُوا، میں باپ ہوں لہذا میں تمہارے علم کا انتظام کروں گا تاکہ ہماری اولاد جاہل نہ رہے۔ اور تاریخ گواہ ہے، صاحبان علم کا مجمع تشریف فرما ہے جن کی تاریخ پر نظر ہے، اور مجھے خطیب اکبر مرزا محمد اطہر صاحب کا جملہ یاد آ رہا ہے۔ انہوں نے کسی مجلس میں پڑھا تھا کہ ظاہری طور پر علی کی ہی وہ حکومت ہے کہ جب علی نے تخت خلافت پر قدم رکھا ہے تو سب سے پہلے علی نے بیسک ایجوکیشن کو کمپلسری کیا ہے، ایک بھی بچہ جاہل نہ رہنے پائے، سب تک علم پہنچے۔ علی نے علم کا دریا بہا دیا، علم کی شروعات کی، سب علم سیکھے، سب علم سیکھے۔ دل چاہتا ہے علی سے پوچھا جائے، یا علی علم پر اتنا زور کیوں ہے؟ کیوں چاہتے ہیں بچہ عالم ہو جائے، اس کے پاس ایجوکیشن آ جائے، تعلیم آ جائے؟ عجب نہیں علی آواز دیں گے، نادان تاریخ پڑھ تجھے جواب مل جائے گا۔ میرے دشمن نے یہی کہا تھا، اے علی ہم نے آپ کے مقابل میں ایسے جاہل تیار کیے ہیں جنہیں پتہ ہی نہیں مذکر کیا ہے، مؤنث کیا ہے، مذکر کیا ہے، مؤنث کیا ہے۔ لہذا میں چاہتا ہوں ہماری اولاد عالم بنے، علم حاصل کرے، تاکہ خود فرق محسوس کر لے کہ حق پر کون ہے، باطل پر کون ہے۔ صلوات پڑھے محمد ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا بچہ خود سے علم حاصل کرے اور علم حاصل کر کے پتہ کر لے کہ حق کیا ہے اور غلط کیا ہے۔ بڑی پیاری بات کسی شاعر نے 2 مصرے میں کہی، وہ کہتا ہے علم سے نمر پیدا ہوتے ہیں، جہل سے شمر پیدا ہوتے ہیں۔ علم حاصل کرو تاکہ ہمارے درمیان نمر جیسے سامنے آئے۔ میں اپنے جوانوں سے گزارش کر رہا ہوں، جوانوں خبردار، حسین کا ذکر بھی کرنا، مجلسوں میں شرکت بھی کرنا، لیکن خبردار علم کے دامن کو نہ چھوڑنا، ایجوکیشن حاصل کرتے رہنا۔ ایسا نہ ہو کہ یہ مجلسیں، یہ ذمہ داریاں تمہارے علم کی منزل میں رکاوٹیں پیدا کر دیں۔ نہیں، علم حاصل کرو، علم حاصل کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب تم علم حاصل کر لو گے اور ایک منزل کمال پر پہنچ جاؤ گے، پھر ایک مرتبہ علی کے علم کی طرف دیکھو گے، تب احساس ہوگا کوئی قطرہ ہے جو سمندر کے مقابلے میں کھڑا ہے۔ تب علی کی عظمت تمہاری نگاہوں میں اور بلند ہو جائے گی۔ تب پہچانو گے کہ ہم کیسے کو امام مانتے ہیں، کیسے کو پیشوا مانتے ہیں، کیسے کو قائد مانتے ہیں، کیسے کو لیڈر مانتے ہیں۔ لہذا تیسرا حق علی کا یہ ہے کہ علی علم کا انتظام کرے، اور علی نے علم کا انتظام کیا، سب کو علم سکھایا۔ چوتھا اور آخری حق علی کا، کہا دیکھو صرف علم کافی نہیں ہے، وَتَعْدِيبُكُمْ كَيْمَا تُعَلِّمُوا، میں تمہیں ادب سکھاؤں تاکہ اسے جان سکوں۔ عزیزان ایمان، صرف علم کافی نہیں ہے، علم کے ساتھ ساتھ ادب بھی ضروری ہے، ادب بھی ضروری ہے۔ اسی لیے جب میں اس منزل پر آتا ہوں تو اپنے نوجوانوں کے لیے پیغام عرض کرتا ہوں، یاد رکھیے گا، ایجوکیشن از ناٹ دا نیم آف اینی ڈگری دیٹ کین بی شون ٹو ادرس اپروو، بٹ ایجوکیشن از دا نیم آف our attitude, action, language, behavior and personality with others in real life۔ یاد رکھیے گا، علم کسی نالج کا نام نہیں، علم کسی ڈگری کا نام نہیں کہ ہم نے ایم اے کر لیا، ہم نے بی اے کر لیا، ہم ڈاکٹر بن گئے، ہم انجینئر بن گئے، ہم مولانا بن گئے۔ نہیں، آپ کے علم کا پتہ آپ کے کردار کے ذریعے چلے گا، آپ کے اخلاق کے ذریعے چلے گا۔ آپ بولیں گے پتہ چلے گا علم کیسا ہے، آپ اٹھیں گے پتہ چلے گا علم کیسا ہے، آپ بیٹھیں گے پتہ چلے گا علم کیسا ہے۔ نہیں، اور واضح کر دوں، یاد رکھیے، اگر کوئی معاشرے میں اپنے بزرگوں کی عزت نہیں کر رہا ہے، اگر کوئی معاشرے میں علماء کرام کی عزت نہیں کر رہا ہے، تو اپنے ذوق ناقص میں یہ نہ سوچے کہ ہم نے ان کی بے عزتی کر دی۔ نادان، تم نے اپنے جاہل ہونے کا مکمل ثبوت دیا۔ صلوات پڑھے محمد
علی چاہتے ہیں علم کے ساتھ ساتھ ادب بھی سکھلایا جائے. ادب بہت ضروری شے ہے. اسی لیے مولانا نے کہا لا میراث کل ادب. ادب کے جیسی کوئی میراث نہیں. اپنے بچوں کو بھلے مال دے کے نہ جانا, جائیداد دے کے نہ جانا, لیکن انہیں ادب میراث میں ضرور دے کر جانا. ادب بہت ضروری ہے. یا دوسری حدیث کا سہارا لوں, مولا کہتے ہیں الآداب حلل مجددہ. کہا دیکھو ادب ایسا لباس ہے جو کبھی پرانا نہیں ہوتا. حدیثان ایمان پڑھا لکھا مجمع بیٹھا ہوا ہے, علی کا کلام ہے. علی نے مجددہ کی لفظ کا استعمال کیا. پوری ذمہ داری سے پڑھ رہا ہوں, لغت اٹھا کر دیکھیے گا, پوچھئے گا جو صاحبان لغت ہے ان سے. عربی گرامر میں مجددہ کی لفظ کا استعمال ہر جگہ نہیں ہوتا, بلکہ اسی شے کے ساتھ مجددہ کی لفظ کا استعمال کیا جاتا ہے کہ لاکھ زمانہ گزر جائے وہ شے پرانی نہ ہو, وہ شے پرانی نہ ہو. علی کیا کہہ رہے الآداب حلل مجددہ. کہا دیکھو دنیا کے جتنے بھی لباس ہیں کچھ دنوں کے بعد میلے ہو جائیں گے, گندے ہو جائیں گے, پرانے ہو جائیں گے, لیکن ادب کا لباس ایسا ہے جو دن بدن نیا ہوتا جائے گا, کھلتا جائے گا, چمکتا جائے گا. اب سمجھ میں آیا نبی نے کیوں کہا اپنے بچوں کو بچپنے میں ادب سکھاؤ تاکہ جب جوان ہو تو ان کی خوبصورتی میں چار چاند لگ جائے. سروات بڑے محمد ادب بہت ہی ضروری ہے. صرف علم کافی نہیں ہے, علم کے ساتھ ساتھ ادب بھی ضروری ہے. اس لیے کہ ادب کے ذریعے سے ہی آپ کے علم کا پتہ چلے گا. یہ کیا پڑھ لکھ کے آ گئے بھول گئے بڑا کون ہے چھوٹا کون ہے, اب انتظار میں ارے ہم تو مولانا بن گئے, اب بزرگ آ کر ہمیں سلام کرے, ہم انہیں کیوں سلام کریں گے. نہیں نہیں, آپ اپنا معیار کھو رہے ہیں. آپ کا علم صرف کاغذی علم ہے, آپ کے کردار میں علم نہیں اترا ہے. اس لیے کہ آپ نے صرف علم سیکھا, ادب کو چھوڑ دیا. ادب بھی ضروری ہے. اور یہی وجہ ہے کہ کسی عارف سے پوچھا گیا حضور یہ بتلائیے آدم نے توبہ کیوں کر لی اور شیطان نے توبہ کیوں نہیں کی؟ تو انہوں نے بڑا پیارا جواب دیا. کہا اس لیے کہ آدم با ادب تھے, شیطان بے ادب تھا. یہ جملہ پہنچنا چاہیے. آدم با ادب تھے, شیطان بے ادب تھا. کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ جب آدم سے ترک اولا ہوا تو آدم نے کیا کہا؟ یہی تو کہا ربنا ظلمنا انفسنا, معبود ہم نے ظلم کیا, ہم سے غلطی ہوئی, ہم نے ترک اولا کیا. لیکن شیطان نے کیا کہا؟ رب بما اغویتنی, معبود تو نے مجھے گمراہ کر دیا, معبود تو نے مجھے گمراہ کر دیا. یعنی فیصلہ قرآن نے کر دیا. اب پتہ کرنا ہے کون با ادب ہے کون بے ادب ہے. تو بس یہ دیکھیے کون اپنی غلطی کو اپنی تسلیم کر رہا ہے اور کون اپنی غلطی دوسروں کے سر پہ ڈال دے رہا ہے. اسی کے ذریعے پتہ چل جائے گا کون با ادب ہے اور کون بے ادب ہے. لہذا یاد رکھیے ادب بہت ضروری شے ہے جسے کردار کہا جاتا ہے, کیریکٹر کہا جاتا ہے. اسی کے ذریعے سے آپ کی شخصیت بنتی ہے, آپ پہچانے جاتے ہیں. اور یاد رکھیے جب آپ با ادب ہو جائیں گے تو پھر آپ کو اپنے علم کا ڈنکا نہیں بجانا ہوگا, بلکہ آپ کا ادب ہی آپ کے علم کا چرچا کر دے گا, آپ کے علم کو شہرت دے دے گا. کیوں؟ اس لیے کہ عطر آنس کے خود بے گوید نان کے عطار گوید. عطر کی خاصیت یہی ہے کہ وہ کہتا نہیں میں یہاں موجود ہوں, بلکہ لوگ اس کی خوشبو سے سمجھ جاتے ہیں کہ یہاں عطر موجود ہے. لہذا کہنے کی ضرورت نہیں, اپنا کردار ایسا بنائیے جہاں سے گزریے لوگ دیکھ کر کہیں یہ نبی کا عاشق جا رہا ہے, یہ علی کا عاشق جا رہا ہے, یہ حسن کا عاشق جا رہا ہے, یہ حسین کا عاشق جا رہا ہے. آپ کے ادب کے ذریعے سے اگر آپ کا ادب سنور گیا
اور بڑی پیاری بات اسی لیے کہی گئی کہ the fragrance of flowers spreads only in direction of the wind but goodness of a person spreads in all direction. یاد رکھیے پھول کی خوشبو صرف ادھر سے آتی ہے جدھر سے ہوا آتی ہے، لیکن آپ کے کردار کی خوشبو ہوا کی محتاج نہیں. آپ کا کردار جتنا اچھا ہوگا اتنی جلدی آپ کی خوشبو پھیلتی چلی جائے گی. ایک اور صلوات پڑھے محمد. لہذا علی کہہ رہے ہیں چوتھا حق یہ ہے کہ میں تمہیں ادب سکھاؤں. وَتَعْدِيبُكُمْ كَيْمَا تُعَلِّمُونَ، تمہیں ادب سکھاؤں تاکہ اسے جان سکو. علم بھی ضروری ہے، ادب بھی ضروری ہے. 4 حقوق مولا علی کے، یعنی ایک باپ کے، اور اس نے اپنے حقوق کو بدرجہ اتم ادا کیا. کوئی نہیں کہہ سکتا کہ اس باپ نے، رہبر آسمانی والدین نے اپنے حقوق کے ادا کرنے میں کوئی کوتاہی کی ہو. اب ہمارا نمبر آ رہا ہے. ہم ہیں ان کی اولاد، وہ ہے اس امت کے باپ، تو اب ہمارا حق کا ہے. یا علی آپ نے تو اپنے حقوق کو ادا کر دیا، اب ہمارے بھی حقوق بتلا دیجئے، میں اپنی آخری منزل سے قریب ہو رہا ہوں. علی نے کہا سنو تمہارا پہلا حق. یا علی بتائیے کیا ہے؟ کہا الوفاء بالبیعہ. کہا دیکھو اگر علی کی بیعت کی ہے تو وفائے بیعت کرنا، بیعت توڑ نہ دینا. اور وفائے بیعت یہی ہے کہ علی امیر المؤمنین ہے تو ہمارے اندر مومنین کی صفات آئے. علی امام المتقین ہے تو ہمارے اندر متقین کی صفات ہے. نہیں تاریخ گواہ ہے، جس کی تاریخ پہ نظر میں صرف اشارہ کر کے آگے بڑھ جا رہا ہوں. جب علی تخت خلافت پر آئے ہیں تو علی کی خدمت میں خطوط آئے ہیں. یا علی ہمیں خبر ملی ہے کہ آپ جتنا امیر کو دے رہے ہیں اتنا غریب کو دے رہے ہیں، جتنا کالے کو دے رہے ہیں اتنا گورے کو دے رہے ہیں، جتنا عرب کو دے رہے ہیں اتنا عجم کو دے رہے ہیں. یا علی اگر یہی سلسلہ چلتا رہا تو ہم اپنی بیعت توڑ دیں گے، ہم اپنی بیعت توڑ دیں گے. علی کہہ رہے نہیں، پہلا حق یہ ہے کہ اگر بیعت کی ہے تو وفائے بیعت کرنا، وفائے بیعت ضروری ہے. دوسرا حق علی کہتے ہیں دیکھو وَالنَّصِيحَةُ فِي الْمَشْهَدِ وَالْمَغْيِبِ، میرے سامنے بھی میری خیر خواہی کرنا، میرے پیٹھ پیچھے بھی میری خیر خواہی کرنا. عجیب و غریب جملے ہیں علی کے، اور یہ جملہ بتلا رہا ہے کہ علی کے زمانے میں کچھ ایسے افراد تھے کہ جو سامنے تو علی علی کرتے تھے، لیکن جب دوسروں کے دسترخوان پر پہنچتے تھے اور جب رنگین غذائیں پیٹ میں جاتی تھی تو کہتے تھے کون علی، ہم تو پہچانتے بھی نہیں، علی کا نماز سے کیا واسطہ، علی کا مسجد سے کیا واسطہ. لیکن علی کہہ رہے ہیں حق یہ ہے کہ جیسے میرے سامنے خیر خواہ ویسے ہی میرے پیٹھ پیچھے خیر خواہ. اور عزیزان ایمان یہیں سے علی نے ایک پیمانہ دے دیا. ہم بہت جلدی جذبہ محبت میں بہہ جاتے ہیں، تھوڑی سی کسی نے منہ پہ تعریف کر دی فوراً اپنا دل اس کے حوالے کر دیتے ہیں. نہیں، ٹھہر جائیے، فوراً اپنا دل کسی کو فوراً نہ دیجیے، بلکہ یہ دیکھیے وہ سامنے کیسا ہے، پیٹھ پیچھے کیسا ہے. کہیں منافقت تو نہیں ہے، سامنے واہ واہ اور پیچھے آپ کی برائی. لہذا علی نے پیمانہ دے دیا، دیکھو سچا عاشق وہی ہے جو سامنے بھی تمہارا ہو پیٹھ پیچھے بھی تمہارا ہو. صلوات پڑھے محمد وال. لہذا بہت ضروری، اور یہی وجہ ہے کہ سرکار ختم مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے کسی کا نام آئے آپ صلوات پڑھیں یا نہ پڑھیں، لیکن جب حضور کا نام آئے تو مل جل کر بآواز بلند صلوات پڑھنی چاہیے. اور یقین جانیے ہم جتنا بھی شکریہ ادا کریں کم ہے کہ ہم حضور کے امتی ہیں. نہیں، میں یوں ہی نہیں کہہ رہا ہوں. دعویٰ بغیر دلیل کے جو انٹلیکچول ہوتا ہے دعویٰ بغیر دلیل کے نہیں کرتا، دلیل ہے تبھی میں کہہ رہا ہوں. ہم جتنا بھی شکریہ ادا کریں کم ہے کہ ہم حضور کے امتی ہیں.
वरना पढ़िए जो पहले के हैं, गुनाह किया पेशानी पे लिख गया, कोई गलत काम किया पेशानी पे लिख गया। आसान हो रही। बिहारुल अनवार में अल्लामा मजलिसी अलैहिर्रहमा इस हदीस को नक़ल फरमाते हैं, मन अस्बहा वलम यज़कुर अर्बआ इन्नी अखाफु अलैहि ज़वालुन निअमा। नबी अकरम ने अली से कहा, या अली, मैं डरता हूँ कि सुबह हो जाए और कोई इंसान इन 4 जुमलों को ना कहे, मुझे डर है कि कहीं उसकी नेमतें उससे छीन ना ली जाए, उसकी नेमतों को सवाल ना आ जाए, मैं डरता हूँ। वो 4 जुमले कौन से हैं? कहा सुबह होते के साथ ये 4 जुमले कहिए। पहला, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अर्रफनी नफ्सा वलम यतरुकनी अमयानल क़ल्ब। सारी तारीफ उस खुदा के लिए है कि जिसने मुझे अपने नफ्स को पहचानने की तौफीक दी और मुझे दिल का अंधा नहीं बनाया। देखिए, जो आँख का अंधा होता है उसकी दुनिया खराब होती है, जो दिल का अंधा होता है दुनिया भी जाती है आखिरत भी जाती है। लिहाजा पहला जुमला सुबह होने के बाद, मजलिस रिकॉर्ड हो रही है, इसे लिख लीजिएगा, पढ़िएगा रोज़ाना सुबह, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अर्रफनी नफ्सा वलम यतरुकनी अमयानल क़ल्ब। पहला जुमला ये कहे। दूसरा जुमला कहे, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअला रिज़्क़ी फ़ी यदैहि वलम यजअल रिज़्क़ी फ़ी ऐदिन नास। सारी तारीफ़ है उस खुदा के लिए कि जिसने हमारे रिज़्क़ को अपने हाथों में रखा, लोगों के सुपुर्द नहीं किया। खुदा ने रिज़्क़ अपने हाथों में रखा है। फिर तीसरा जुमला कहे, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी सतरा ज़ुनूबी वलम यफ़ज़हनी बैनल खलाइक़। सारी तारीफ़ है उस खुदा के लिए जिसने हमारे गुनाहों पे पर्दा डाला और लोगों के दरमियान हमारी फसीहत नहीं की। अगर गुनाह आश्कार हो जाए, नहीं मालूम हम आपके पहलू में बैठे हैं हम कितने बड़े गुनहगार, आप हमारे पहलू में बैठे हैं नहीं मालूम कितने बड़े गुनहगार। ये खुदा का करम है, करम है। इसीलिए मौला ने कहा, लो कुशिफ तुम मा दफिन तुम। अगर लोगों के ऐब एक दूसरे पर ज़ाहिर हो जाते तो लोग एक दूसरे को दफन न करते, लोग दफन करने में शिरकत न करते। खुदा का शुक्र अदा करो कि जिसने तुम्हारे गुनाहों पर पर्दा डाला और तुम्हारी फजीहत नहीं की। और चौथा जुमला जिसका रब्त मेरे मौजू से है कि हम जितना भी शुक्र अदा करें हम नबी की उम्मत वाले हैं। चौथा जुमला सुबह उठने के बाद कहे, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअला मिन उम्मते मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि। सारी तारीफ है उस खुदा के लिए जिसने हमें नबी की उम्मत में करार दिया है। सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद वाले। कोई मामूली बात है, बड़ी फजीलत की बात है कि हम नबी के उम्मती हैं। लिहाजा किसी का नाम आए या ना आए, सलवात पढ़ें या ना पढ़ें,
حضور پاک کا نام آئے تو خاص احترام کیا جائے. بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، اللہ کے بعد سب سے بڑی ذات نبی کی. لہٰذا میں عرض کر رہا تھا نبی نے خود کہا دیکھو اگر پہچاننا ہے کون منافق ہے اور کون تمہارا ہے تو یہ دیکھو کون سامنے بھی تمہارا ہے اور کون پیٹھ پیچھے بھی تمہارا ہے. جو صرف سامنے تمہارا ہو اسے دل نہ دے بیٹھنا، بلکہ دیکھنا جو سامنے بھی تمہارا ہو اور پیٹھ پیچھے بھی تمہارا، وہی تمہارا سچا چاہنے والا ہے. دوسرا حق اسے ادا کرنا، علی کے سامنے بھی علی کے پیٹھ پیچھے بھی علی کے. تیسرا حق، گفتگو تمام ہو رہی ہے، وَالطَّاعَةُ حِينَ آمُرُكُمْ، اگر علی کسی بات کا حکم دے دے تو عمل کرنا. پھر یہ نہ کہنا یا علی ایسا کیوں ویسا کیوں، یہ نہ کہنا یا علی وہاں تو نیزوں پر قرآن بلند ہے، نہیں، بلکہ اگر علی کہہ رہے جنگ تو جنگ، علی کہہ رہے صلح تو صلح، چاہے کسی بھی زمانے کا کوئی بھی علی ہو، اگر کہہ دے کود جاؤ تو پھر یہ نہ کہو کہ تنور روشن ہے، بلکہ ہارون مکی کی طرح اطاعت کر کے بتلاؤ کہ ہم علی کے سچے چاہنے والے ہیں. لہذا اگر علی حکم دے دے تو علی کے حکم پر عمل کرنا. چوتھا اور آخری حق جسے ادا کرنا ہے ہمیں وہ کیا ہے؟ وَالْإِجَابَةُ حِينَ أَدْعُوكُمْ، جب علی بلائے تو علی کے بلانے پر لبیک کہو. علی آواز دے تو پیٹھ نہ دکھلانا بلکہ آواز پر لبیک کہنا. لیکن دل چاہتا ہے کہ علی سرچ کرو، بس آخری پیغام مجلس کا، گفتگو تمام ہو رہی ہے، دل چاہتا ہے علی سرچ کیا جائے. یا علی آپ تو ہمارے زمانے میں تھے نہیں، آپ آواز دیتے تو ہم لبیک کہتے. اب 1400 سال کے بعد کا زمانہ ہے، آپ کیسے آواز دیں گے؟ ہم کیسے آپ کی آواز کو لبیک کہیں گے؟ کیسے پتا چلے گا کہ ہم آپ کے سچے چاہنے والے ہیں یا صرف دعوے محبت کرتے ہیں؟ تو عجب نہیں علی نظر سے آواز دے. نادان گھبراتا کیوں ہے؟ دنیا میں آج بھی علی کی آواز زندہ ہے. ہم نے کہا یا علی کیا مطلب؟ کہا گھبراتا کیوں ہے؟ یہ مسجدوں سے جو حیا علی الصلاح کہا جاتا ہے، حیا علی الفلاح کہا جاتا ہے، حیا علی خیر العمل کہا جاتا ہے، یہ سب علی کی آوازیں ہیں. جب بھی آواز آئے لبیک کہتے رہنا اور سمجھتے رہنا کہ اگر ہم اس آواز پر لبیک کہہ رہے ہیں تو علی بھی آواز دیں گے تو لبیک کہیں گے. صلوات پڑھے محمد بس ہمیں چاہنے ایمان رہبر آسمانی والدین کے حقوق. 4 حق علی کے، علی نے بدرجہ اتم ادا کیے. 4 حقوق ہمارے ہم سے مطالبہ ہے تم بھی ادا کرو والدین کے حقوق کو، ورنہ کیا ہوگا؟ خسرت دنیا والآخرہ، دنیا میں بھی نقصان اور آخرت میں بھی نقصان. واقعا ماں اور باپ بڑی عظیم نعمت ہے. قدر کرے انسان جس کے والدین موجود ہیں، دعا کرے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. جن کے گزر گئے ہیں کہے ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. حدیث ہے ان احببت ان یزید اللہ فی عمرک فسر ابویک، اگر چاہتے ہو کہ اللہ تمہاری عمر میں اضافہ کرے تو جاؤ اپنے والدین کو خوش کرو. نہیں، باپ کی مجلس ہے، باپ کی عظمت کے لیے بس ایک حدیث اور ربط مصائب. آنے والا آ کر کہہ رہا یا نبی اللہ میرے حق میں دعا کر دیجئے. نبی نے پوچھا تیرا باپ زندہ ہے؟ کہاں باپ زندہ ہے. کہا واپس پلٹ جا واپس جا، اپنے باپ سے کہے کہ میرے حق میں دعا کرے. اللہ اکبر، نبی اکرم موجود ہے لیکن دعا نہیں کر رہے، کہہ رہے واپس جا اپنے باپ سے کہے کہ میرے حق میں دعا کرے. یا نبی اللہ کیوں؟ کہا اس لیے دعا الوالد لولد کا دعائے نبی لامت. باپ کی دعا بچوں کے حق میں ایسے ہوتی ہے جیسے کسی نبی کی دعا کسی امت کے حق میں ہوا کرتی ہے. جاؤ جا کر کہو اپنے والدین سے، اپنے باپ سے کہو کہ ہمارے حق میں دعا کرے. بس عزیزان ایمان. اور جب یہی باپ دنیا سے گزر جاتا ہے دل تڑپ جاتا ہے، آنکھیں اشک بار ہو جاتی ہیں، ایسا لگتا ہے کہ غم کا آسمان سر پر ٹوٹ پڑا، صبر نہیں کیا جاتا.
لیکن ہاں اگر ہمارے سامنے غم محمد والے محمد نہ ہوتا تو واقعاً ہمارا سینہ پھٹ جاتا، ہم برداشت نہ کر سکتے تھے، اپنے غموں کو ہم صبر نہ کر پاتے۔ ہاں سوگوارو، ہر باپ کو اپنے بیٹے سے محبت ہوتی ہے، ہر بیٹے کو اپنے باپ سے محبت ہوتی ہے، لیکن ذرا انصاف کیجئے، اگر بیٹا علی اکبر ہو، باپ حسین ابن علی ہو، محبت کا کیا حال ہو؟ اللہ اکبر۔ ہاں سوگوارو، بس چند منظر عرض کرنا چاہتا ہوں تاکہ حق گریہ ادا ہو جائے، بہترین اثر ثواب ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ تاریخ نے لکھا، باپ کی محبت کو مقتل نے بتلایا کہ بیٹا آیا ہے بابا، ہمیں اجازت دے دیجئے۔ باپ نے اجازت دے دی، گھوڑے پر سوار کر دیا، جاؤ بیٹا خدا حافظ۔ بیٹا جانے بھی لگا، لیکن جب کچھ دور بڑھا احساس ہوا کوئی ہے جو پیچھے پیچھے آ رہا۔ اللہ اکبر۔ اب جو بیٹے نے مڑ کے دیکھا تو محبت پدری کو ملاحظہ کیا، بابا آپ نے تو ہمیں رخصت کر دیا تھا، اب پیچھے پیچھے آنے کا سبب کیا ہے؟ باپ نے ایک ہی جملے میں درد دل بیان کر دیا، اپنی محبت بتا دی، تڑپ کے کہتے ہیں کاش تم صاحب اولاد ہوتے، پتہ چلتا بیٹے کی جدائی باپ کے دل پر کتنی شاق ہوتی ہے۔ لو سوگوارو، یہاں باپ کی محبت آپ نے ملاحظہ کر لی کہ باپ بیٹے کو کتنا چاہتا ہے، لیکن ہاں تاریخ کا دوسرا رخ بھی ہے، بیٹا بھی اپنے باپ کو بہت چاہتا ہے، بہت چاہتا ہے۔ مختار نے لکھا کہ ایک باپ رخصت آخر کے لیے خیمے میں آیا، بیٹا اٹھو دیکھو باپ رخصت آخر کے لیے آیا ہے۔ بیٹے نے آنکھیں کھولی، کیا دیکھا؟ باپ کا کو خون میں غلطہ ہے، بابا اکبر کہاں گئے، بابا عباس کہاں گئے، بابا قاسم کہاں گئے، بابا اونو محمد کہاں گئے؟ حسین نے مختصر کیا، اے سید سجاد بس اتنا سمجھو کہ مردوں میں میرے اور تمہارے علاوہ کوئی نہیں۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ خدا ہمیں اور آپ کو کوئی غم نصیب نہ کرے سوائے غم محمد والے محمد کے۔ لو سوگوارو، سید سجاد بیٹے کی محبت، اے پھوپھی ابا لائیے میری تلوار، لائیے میرا عصا لائیے، بیٹا کیا کرو گے؟ بابا عصا پہ تکیہ کروں گا، تلوار سے آپ کا دفاع کروں گا۔ حسین نے تلقین صبر کی، بیٹا تمہاری محبت پر لاکھوں سلام، لیکن تم بیمار ہو، بیمار سے جہاز ساقی دے بیٹا، میرے بعد بارے امامت تمہیں سنبھالنا ہے۔ حسین رخصت ہو گئے، ایک باپ بیٹے سے رخصت ہو گیا، لیکن اللہ مختار نے لکھا کہ ابھی کچھ ہی لمحہ گزرا تھا کہ زمین کربلا کو زلزلہ آیا، فرات کا پانی نیزو اچھلا، آسمان سے خون کی بارش ہونے لگی۔ جناب زینب گھبرائی ہوئی سید سجاد کے خیمے میں آئی، بیٹا دیکھو کیا قیامت آ گئی ہے۔ سید سجاد نے کہا پھوپھی اماں ذرا خیمے کا پردہ ہٹائیے، خدا کسی بیٹے کو وہ منظر نہ دکھائے جو سید سجاد نے دیکھا۔ کیا دیکھا؟ بابا کسے نوکے نیزہ پبند۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ سید سجاد نے سلام کیا، اے پھوپھی اماں آپ بن بھائی کے ہو گئی، ہم یتیم ہو گئے۔ لو سوگوارو، باپ جدا ہو گیا، لیکن ذرا بیٹے کی محبت ملاحظہ فرمائیے۔ جب گنج سیدہ سے گزارا جانے لگا، چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا، زینب دوڑ کر آ گئی، بیٹا کیا اس عالم غربت میں تم بھی ہمارا ساتھ چھوڑ جاؤ گے؟ بیٹے نے درد دل بیان کیا، اے پھوپھی اماں ذرا انصاف کیجئے، جس کا جوان بیٹا موجود اس کے بابا کا لاشا جلدی زمین پر پڑا۔ اللہ اکبر۔ لو سوگوارو، سید سجاد بابا رخصت ہو گیا، لیکن ساری زندگی فریاد کر رہے ہیں، گریہ کر رہے ہیں، ہائے میرا بابا پیاسا شہید ہو گیا، ہائے میرا بابا بھوکا شہید ہو گیا۔ لو سوگوارو، مقتل کہتا ہے کہ تاریخ نے لکھا ہمارا چوتھا امام باعجاز امامت لاش شہداء دفن کرنے آیا ہے۔ امام کے قبر کے سرانے پہنچ کر سید سجاد درد دل بیان کر رہے ہیں، بابا مصیبتیں تو بہت زیادہ،
غم تو بہت زیادہ، بابا اکبر کا شہید ہونا بہت سخت، بابا قاسم کا شہید ہونا بہت سخت، بابا ششمہا علی اصغر بھی شہید ہو گیا، بابا یہ ساری مصیبتیں بڑی مصیبتیں ہیں، لیکن بابا غم کا قانون یہی ہے کہ جیسے جیسے دن گزرتا ہے غم ہلکا ہونے لگتا ہے، مصیبتیں ہلکی ہونے لگتی ہیں، بابا یہ غم تو ہے لیکن یہ غم ہلکے ہو رہے ہیں، یہ مصیبتیں کم ہو رہی ہیں، لیکن بابا ایک درد دل ایسا ہے، ایک مصیبت ایسی ہے جو بھلائے نہیں بھولتی، دن بدن درد دل بڑھتا جا رہا ہے، غم بڑھتا جا رہا ہے، مصیبتیں بڑھتی جا رہی ہیں، اے سید سجاد بتلائیے وہ درد دل کیا ہے، وہ مصیبت کیا ہے؟ ایک بیٹا تڑپ کر درد دل بیان کرتا ہے، سید سجاد کہتے ہیں یا ابتا قتلوکا ومن شرب الماء منعوکا، ہائے میرا بابا جسے قتل تو کر دیا گیا لیکن پانی نہ پلایا گیا، اللہ اکبر، بابا یہ غم ایسا ہے جو بھلائے نہیں بھولتا، دن بدن بڑھتا جا رہا ہے، ہاسو گوارو ایک بار کے اشارے ثواب کی مجلس ہے، مجھے اہلیہ کو بھی پرسہ پیش کرنا ہے، بھائی کو بھی پرسہ پیش کرنا ہے، ارے میں کسے کسے پرسہ پیش کروں؟ ارے آپ خوش قسمت ہے جب رخصت ہوئے دنیا سے گئے تو آپ موجود تھے، غسل دیا، کفن پہنایا، بڑی شان سے دفن کر دیا، لیکن ذرا کربلا والوں سے پوچھئے، اللہ اکبر، لو سوگوارو بس تسکین قلب کے لیے دو جملہ اہلیہ کے لیے کہنا چاہتا ہوں، مجلس تمام ہو رہی ہے، ارے آپ کا والی و وارث دنیا سے رخصت ہوا، چاہنے والے موجود، مرحوم کا بھائی موجود، سب نے غسل و کفن کا انتظام کیا، دفن کر دیا، لیکن آئیے ذرا کربلا میں ایک بیوہ ہے، اس سے پوچھئے جس کی مانگ بھی اجڑ گئی، جس کی گود بھی اجڑ گئی، اللہ اکبر، لو سوگوار مجلس تمام ہو گئی، بس آخری جملے، اس بیوہ نے وعدہ کیا ہے، اے میرے والی و وارث جا تو رہی ہوں لیکن سائے میں نہ بیٹھوں گی، سائے میں نہ بیٹھوں گی، سید سجاد اماں سائے میں چلیے، اماں سائے میں چلیے، ایک دن سید سجاد نے آ کے کہا، پوچھا بیٹا یہ بتاؤ بیٹے ہونے کے حیثیت سے کہہ رہے ہو یا امام ہونے کے حیثیت سے؟ اماں امام ہونے کی حیثیت سے حکم دے رہا ہوں، تڑپ گئی، ہاتھوں کو بلند کیا، معبود میری عزت رکھ لے، ایک امام سے وعدہ کر کے آئی ہوں، ایک امام حکم دے رہا، یہ کہنا تھا، روح قفس انصری سے پرواز کر گئی، اللہ اکبر، غسل و کفن کا انتظام کیا گیا، لیکن وہیں ایک گٹھڑی تھی جسے رباب سینے سے لگائے رکھتی تھی، لوگوں نے کہا لاؤ ذرا اسے کھول کر دیکھا جائے آخر کون سی قیمتی شے جسے رباب سینے سے لگائے رکھتی تھی، لو سوگوارو قیامت آ گئی، مجلس تمام ہو گئی، اب جو لوگوں نے کھولا تو کیا دیکھا؟ اصغر کے جھولے کی جلی ہوئی لکڑیاں، سکینہ کا جلا ہوا کرتا، یہی رباب کے سکون کا ذریعہ، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، رضا بقضائه وتسلیما لأمره، معبود ہماری سی بات کو شرف قبول عنایت فرما، ہمارے گناہ کبیرہ صغیرہ کو معاف فرما، معبود جن مرحوم کی ایصال ثواب کی مجلس اور درجات بلندی عنایت فرما، محمد والے محمد کے صدقے میں ان کے گناہ کبیرہ صغیرہ کو معاف فرما، معبود جو واسطہ ہے محمد والے محمد کا ہمیں بھی توفیق عنایت فرما کہ ہم اپنے رہبر آسمانی والدین کے حقوق کو ادا کر سکیں، معبود مزارات مقدسہ کی حفاظت فرما، علماء کرام آیت اسلام کا سیام اور سرب و باقی رکھ، معبود بہترین دعا یہ ہے کہ محمد والے محمد کے صدقے میں وارث امام حسین امام زمانہ کے زور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے آوان انصار میں شمار فرما، ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم، گزارش ہے ایک مرتبہ سورہ الحمد 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم کی ارواح پاک کو ایصال فرمائے، مرحوم سید محمد حیدر ابن فخر الحسن مرحوم۔